الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ قسم ہے زمانے کی، یقیناً ہر انسان خسارے میں ہے، بجز ان خوش نصیبوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، نیز ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور آپس میں صبر کی تاکید کرتے رہے۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج ہم سورہ عصر کے مضامین سے اکتساب فیض کریں گے۔ سورہ عصر قرآن پاک کی مختصر ترین 3 صورتوں میں سے ایک، عصر، نصر اور کوثر، جو 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اوائل مکی دور میں نازل ہونے والی صورت، لیکن قرآن پاک کی جامع ترین صورت، کہ جس کے اندر ایک مکمل نظام زندگی، اسلوب حیات اور انسان کے زندگی کے جملہ امور اس کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ امام شافعی نے کہا کہ لو تدبر الناس هذه السورہ، اگر لوگ محض اس صورت پر ہی غور و تدبر کریں تو اس میں انہیں فلاح دارین کا پورا چارٹر میسر آ جائے گا۔ بلکہ انہوں نے اس سے بھی آگے بڑھ کر کہا کہ لو لم ینزل من القرآن سواہا، اگر قرآن پاک میں اس صورت کے علاوہ اور کچھ نازل نہ بھی ہوتا تو زندگی گزارنے کے لیے اور صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے یہی ایک صورت کافی تھی۔ اس کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کے ایک پرانے دوست وہ آپ کے پاس آئے، ابو الاسدین کلاب بن اسید، جن کی کنیت ابو الاسدین، وہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ابو بکر، مکے کی بستی میں تمہارا بڑا مقام ہے، کاروباری فہم و فراست کے اعتبار سے پورا خطہ تمہیں جانتا ہے، انصاب کا علم تم سے بڑھ کر کسی کے پاس نہیں ہے، اور ہر مجلس اور محفل میں معزز اور محترم مقام کے حامل ہو۔ تم اپنے مال اور اپنی فکر کو کن امور کی پر لگا رہے ہو؟ تم نے لات منات اور حبل کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت شروع کر دی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنا سرمایہ اور اپنی قیمتی دولت جو تو نے بڑی محنت سے اکٹھی کی ہے، اس کو کن کاموں میں صرف کر رہے ہو؟ مفسر کہتے ہیں کہ اس موقع پر سورہ عصر نازل ہوئی، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم کہ ہر انسان خسارے میں ہے۔ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، اس کا بنیادی موضوع ہدایت ہے۔ یقیناً قرآن پاک کے اندر مختلف جو مضامین اور مختلف عنوانات ہیں اس کے اشارات موجود ہیں، لیکن بنیادی جو سبجیکٹ ہے قرآن پاک کا وہ ہدایت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور ان ایام میں ہم نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ بنیادی مقصد جو ہے وہ اس ماہ مبارک کا ہو، نزول قرآن کا ہو، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا ہو، وہ انسانوں کی ہدایت ہے۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ یہ ہدایت ایک پورا پیکج ہے۔ اس کی وسعت اور اس کی مضمون آفرینی کو اگر کسی ایک مقام پر ہم نے دیکھنا ہو تو وہ سورۃ العصر ہے۔ آج ہم سورۃ العصر اس کے مضامین سے اکتساب فیض کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارا بہت جامع اور وقی پینل، جن کی معاونت اور سرپرستی ہمیں نور قرآن کے اس پورے ماہ میں دستیاب رہی۔ میری مراد علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، اور اختتام پر حمد باری تعالیٰ کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عاصم علی جماعتی۔ ان کی طرف بڑھنے سے قبل آج کا اسم مبارک الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، اس اسم کی خاص برکت یہ ہے کہ اس اسم کا ورد کرنے والا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی توجہات اس کا طالب رہتا ہے، اور اس کا دل سختی اور شقاوت سے پوز رہتا ہے۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع
بہت اہم ہے، اور میں چاہوں گا کہ ابتدائی طور پر آپ اس کی اہمیت اور اثر سے کیا مراد ہے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کی اہمیت کے حوالے سے آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا ہے، دیگر ائمہ اور مفسرین کرام نے بھی ایسے اقوال نقل کیے ہیں کہ یہ صورت مختصر ہونے کے باوجود جامعیت کا انمول خزانہ رکھتی ہے، اور اس کی مختصر آیات میں انسانی زندگی کو سمیٹ کر اس کے فوز و فلاح اور کامیابی کے اسرار اور راز کو ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے شان نزول اس کا ذکر کیا کہ ایک شخص اپنی دانش میں کفر پر رہتے ہوئے ایک ہدایت یافتہ شخص جناب صدیق اکبر کو پھسلانے کی کوشش کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور بتایا کہ اصل میں خسارے میں وہ شخص ہے جو ہدایت سے، عمل صالح سے، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے محروم ہے۔ سبحان اللہ۔ والعصر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے عصر کی قسم۔ عصر کے مختلف اور متعدد معنی ہیں، یعنی اس کی تعبیرات مختلف ہیں۔ معنی تو اس کا یہی ہے زمانے کی قسم۔ اب کس زمانے کی قسم؟ ایک قول تو یہ ہے کہ مطلق ہر زمانے کی قسم، اس میں عموم ہے، اطلاق ہے کہ ہر زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور پر لوگ اپنی بدعمالیوں کو زمانے کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ جناب آپ نے یہ گھنونی حرکت کیوں کی ہے اور آپ یہ برا کام کیوں کر رہے ہیں، تو وہ کہتے کیا کریں جی، بس زمانہ ہی ایسا ہے۔ تو اپنے برے عمل کی جسٹیفیکیشن کے لیے زمانے کو مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، ہمیں زمانے کی قسم۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب یہ فرمان منسوب ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا میں زمانہ ہوں، یعنی زمانے کا خالق میں ہوں۔ زمانے میں کوئی عیب نہیں ہے، عیب تو عیب کرنے والے میں ہے، اور وہ اپنے عیب کو منسوب کر دیتا ہے زمانے کی طرف۔ تو ایک تو زمانے کی قسم ارشاد فرما کر یہ بتایا گیا کہ فی نفس ہی زمانے میں کوئی عیب نہیں ہے، زمانے کا خالق اللہ ہے، وہ بے عیب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں زمانے سے مراد ہے، عصر سے مراد ہے وقت عصر، جس وقت عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں تلقین بھی ہے، حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی، کہ لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو اور صلاۃ وسطیٰ کی بالخصوص تم حفاظت کرو، یعنی اس وقت کو اہمیت دو اور اس وقت کی نماز کو قضا نہ کرنا۔ یہاں پر صلاۃ وسطیٰ سے مراد محققین کے اتفاق اور اکثریت کے اتفاق کے مطابق نماز عصر ہے۔ تو نماز عصر کی قسم ارشاد فرما کر دراصل یہ ذہن دیا گیا کہ اے امت محمدیہ، عصر کی نماز کو کسی طور پر قضا نہ کرنا، اس کی اہمیت کو اس سے سمجھو کہ خود رب العزت اس نماز کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ تیسرا اس میں قول یہ ہے، اور یہ زیادہ دل کے قریب بھی ہے، روح افزا قول بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر زمانے سے مراد ہے زمانہ رسالت کی سبحان قسم۔ زمانہ رسالت اب دو طرح کا ہے۔ ایک زمانہ رسالت حضور کی جو تخلیق ہے، تخلیق نور سے لے کر اس زمانے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عبدالآباد تک، جنت میں تشریف لے جانے تک، پھر جنت میں قیام جو ہمیشہ ہونا ہے، وہ سارے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی کہ محبوب ہمیں اس زمانے کی قسم جس زمانے میں آپ تشریف فرما ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک قول یہ بھی ہے جس پر اکثر محققین گئے ہیں
کہ اس زمانے سے مراد ہے حضور کے حیات ظاہری کا زمانہ مبارک، جس میں برکات کے دروازے کھلے، انسانیت کو ہدایت کے سرچشمے نصیب ہوئے اور لوگ نور ہدایت پا کر اللہ کی معرفت کے انوار سے روشن ہو گئے۔ تو اس زمانے کی قسم ارشاد فرما کر دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ لعمرک، محبوب ہمیں آپ کی زندگی کی قسم، سبحان اللہ۔ لا اقسم بہذا البلد، محبوب ہمیں آپ کے شہر کی قسم۔ اچھا مفتی صاحب، یہی یہاں فرمایا والعصر، محبوب آپ کے زمانے کی قسم۔ یعنی بغیر قسم کے بھی ظاہر ہے اگر اللہ رب العزت کلام فرمائے تو وہ بھی بہت وقیع اور جامع اور اپنی جگہ پہ اس کا اعزاز اکرام ہے۔ مفتی صاحب یہاں پر اس قدر تاکیدی امر کے ساتھ یہ بات بیان ہوئی ہے والعصر، جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ عصر کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آپس میں ملاقات کرتے تو ایک صحابی دوسرے کے سامنے سورہ عصر پڑھتا، اور اس وقت تک علیحدہ ہی نہ ہوتے، اس وقت تک علیحدہ نہ ہوتے جب تک سورہ عصر ختم نہ ہو جاتی، اور سورہ عصر ختم کرنے کے بعد پھر سلام دعا کر کے وہ سائڈ پہ ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس سے ان کو یہ احساس تھا کہ سورہ عصر زندگی کو سنوارنے کے لیے اور ایک دوسرے کو یاد دلانے کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ اور دوسری والعصر کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک کی قسم، اور بڑی خوبصورت بات کی ہے، جتنا بھی زمانہ گزرا ہے اور جتنا گزرے گا ہر دور میرے نبی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو کوئی زمانہ ایسا ہے ہی نہیں، کوئی عالم ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی نسبت رسول رحمت کی ذات سے نہ ہو۔ اور اس کا اور ہر وقت اور ہر زمانہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا اس لیے ٹھہرا کہ اس کی نسبت مدینہ کے تاجدار سے ہے۔ اس سے ہمیں ایک نقطہ یہ بھی واضح ہوتا ہے، اگر کائنات میں کسی کو عزت چاہیے تو وہ نبی پاک کے دامن کرم سے وابستہ ہو۔ مفسرین نے یہاں ایک اور بات بھی کی ہے، کفار کہتے تھے اِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم لفی خسرن، وہ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ پورے معاشرے کے ساتھ ٹکر لینا اور سارے بت پرستوں اور مشرکوں کے ساتھ ٹکر لے کر ایک خدا کی توحید کا اعلان کرنا، جب کہ ان کی طرف سے طرح طرح کی آفریں بھی ہو رہی ہوں کہ آپ کو دولت چاہیے تو دولت دیتے ہیں، رشتہ چاہیے تو رشتہ دیتے ہیں، ہم آپ کو امیر بنا لیتے ہیں، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت حق دے رہے ہوں تو وہ کہتے تھے یہ گھاٹے میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس پیار سے فرمایا محبوب یہ آپ کو کہتے ہیں گھاٹے میں، والعصر، قسم ہے اس زمانے کی جس میں آپ جلوہ گر ہیں، ان الانسان لفی خسر، گھاٹے میں تو یہ ہیں جو تیرے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے۔ اور ساتھ ہی متصلاً فرمایا الا الذین آمنوا، محبوب میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں جو تیرے دامن سے نہیں جڑے وہ سارے گھاٹے میں ہیں، اور جو تیرے دامن سے جڑ گئے ہیں وہ سارے کے سارے مجھ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اور سابقہ لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی مزدور کو کوئی آدمی اجرت پر لے اور اسے کہے کہ تم نے صبح سے ظہر تک کام کرنا ہے اور ایک قرات تمہاری اجرت ہوگی، یہ ایک پیمانہ ہے۔ پھر دوسرے کو کہے کہ تم نے ظہر سے عصر تک کرنا ہے اور ایک قرات تمہاری اجرت ہوگی، اور تیسرے کو کہے کہ تم نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کرنا ہے اور تمہیں 2 قرات اجرت ملے گی۔ تو اس سے ہمیں ایک اور بات کا پتہ بھی چلتا ہے، ہم جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نوکر ہیں، نسبت رسول کریم کی وجہ سے اللہ ہم سے عدل نہیں کرے گا، ہم سے فضل کرے گا۔ اگر کوئی بندہ فضل چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نبی پاک کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے۔ اور میں جب نور قرآن کا ہر روز آغاز ہوتا ہے تو اب میرے کان میں وہ گونج رہی ہے بات کہ یا اللہ عدل نہ کریں، بس معاف کر دیں۔ اور ہم عدل والے ہیں ہی نہیں، ہم فضل والے ہیں۔ اچھا صرف یہی نہیں، ایک حدیث پاک ہے بڑی مشہور اور اس سے اس کا تعلق بنتا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک بندہ 99 بندوں کا قاتل تھا، توبہ کے لیے گیا، پھر 100 کر لیے، 100 کے بعد پھر گیا، راستے میں تھا، موت آ گئی۔ اب عذاب والے کہتے ہیں پکا کیس ہے، 100 کا قاتل ہے،
اور جو اللہ کی رحمت پر مقرر فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو دیکھو جا کدھر رہا تھا، جا رہا تھا اللہ والوں کی بستی کی طرف۔ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ جاتا ہے، اللہ نے فرمایا زمین کی پیمائش کرو۔ زمین کی پیمائش کی گئی تو زمین کو رب نے حکم دیا کہ اسے اللہ والوں کے قریب کر دے۔ زمین نے ایک بالشت جتنا قریب کر دیا، فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو ایک بالشت قریب ہے ولیوں کی بستی کے۔ فرمایا میں نے اسے بخش دیا، یہ جنتی ہے۔ اچھا اس کی وجہ کیا؟ اب 100 آدمی کا قاتل، اس کی سزا تو قتل کے مطابق ہوتی، لیکن ولیوں کی بستی کے قریب ہو گیا تو اللہ نے اس پر فضل فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے بنی اسرائیل کے ولیوں کے قریب ہو اللہ ان پر بھی فضل کر دیتا ہے، تو جو محمد عربی کے حصے میں آ جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج ہم جو حضور غوث پاک کے مرید ہیں، جو ہم داتا صاحب کے نوکر ہیں، جو ہم خواجہ غریب نواز کے نوکر ہیں، اور نبی پاک کی امت میں اللہ ہم سے فضل کا سلوک کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب عدل کا حساب ہوتا ہے، فضل کا حساب نہیں ہوتا۔ رسول رحمت کا صدقہ اس امت پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ صرف اس امت کو ایک کام چاہیے، جیئیں مصطفیٰ کے بن کے، مریں مصطفیٰ کے بن کے۔ جناب مفتی نبی صاحب پاک سے وفا کا تعلق مند۔ سبحان اللہ۔ جناب یہ جو استثناء ہے جی کہ یہ باقی ساری انسانیت سارے طبقات خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات۔ اب یہاں صرف آمنوا اور عاملوا الصالحات، تفصیل کوئی نہیں بیان کی گئی۔ میں چاہوں گا کہ اس پر تھوڑا آپ روشنی ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی کلام کرتا ہوں۔ اس سے قبل ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان، الف لام استغراق کا لیں، بعض مفسرین نے کہا عہد کا بھی لیا جا سکتا ہے، تو میں مختصر ناظرین کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں تمام انسان خسارے میں ہیں۔ تمام انسان خسارے میں ہیں کا مطلب کیا ہے؟ پہلے سمجھیں خسارہ۔ خسارے کا مطلب ہے کوئی شخص اپنا اصل مال ضائع کر دے۔ انسان کا اصل مال کیا ہے؟ اس کی عمر ہے، اس کی زندگی ہے۔ جو انسان اپنی اس قیمتی ترین متاع اور اصل مال کو گناہ میں، فراغت میں، برائی میں یا کسی لغو اور لا یعنی کام میں ضائع کر دے، وہ انسان خسارے میں ہے۔ یا اصل اس کی خسارہ ترجیحات میں دین شامل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دین ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ آگے استثناء آ گیا نا، الا الذین آمنوا، سب سے پہلے ہے دین، ایمان۔ ایمان جو ایمان سے ہی محروم ہے وہ تو استثناء سے پتہ چل گیا وہ تو ہے ہی خسارے میں۔ جو ایمان رکھتا ہے، عمل صالح سے محروم ہے، وہ بھی خسارے میں۔ وہ بھی خسارے میں۔ جو ایمان رکھتا ہے، عمل صالح رکھتا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت اور وصیت نہیں کرتے، وہ بھی خسارے میں ہے۔ یعنی یہ 4 نکاتی ایجنڈا ہے۔ 4 نکاتی ایجنڈا ہے، ایمان، عمل صالح، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ یہ چاروں مل کر جس شخص میں اوصاف جمع ہوں وہ خسارے والے دائرے سے باہر آ جاتا ہے۔ حضرت امام ثعلبی نے الکشف و بیان کے اندر حضرت ابی بن کعب سے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام سے اس سورت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص تفسیر بھی اس کی خود بیان فرمائی۔ ایک فرمایا کہ والعصر سے مراد ہے عصر کا وقت جو مغرب کے قریب ہوتا ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، اس سے مراد ابو جہل اور اس کے پیروکار ہیں، اصل خسارے میں یہ ہیں۔ الا الذین آمنوا سے مراد ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ وعاملوا الصالحات سے مراد ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ وتواصوا بالحق کا مصداق ہیں حضرت عثمان بن عفان، اور وتواصوا بالصبر کا مصداق ہے حضرت مولا کائنات جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ۔ یعنی یہ چاروں شخصیات ہمارے سامنے رول ماڈل بنا کر پیش کر دی گئی، جس کا ایمان ان کے ایمان جیسا ہو، واہ واہ، جس کی نیکیاں اور عمل صالح ان کی نیکیوں اور عمل صالح کو پیش نظر رکھ کر طے ہوں، اور جس نے ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین جناب عثمان غنی کی طرح کی ہو،
اور جس نے صبر کیا ہو اور صبر کی تلقین کی ہو مولا کائنات کی طرح، وہ دراصل اس صورت کے جامع پیکج کو اپنی ذات پر اپلائی کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اور اس صورت کی فضیلت اسے حاصل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک خاص بات اس صورت میں یہ بھی ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، لیکن ساتھ فرمایا الا الذین آمنوا، جس نے ایمان کی روشنی حاصل کر لی وہ خسارے سے باہر آ گیا۔ اب ایمان کیا ہے؟ مفتی صاحب نے بہت عمدہ انداز میں بیان کیا۔ ایمان نام ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا سے بے پناہ محبت۔ سبحان اللہ۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، سبحان اللہ۔ جس کا یہ اعتقاد ہو کہ میرے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، اولاد، مال و متاع، میری کل کائنات سب سے بڑھ کر حضور سے محبت میری ترجیح ہے، اور اس کو وہ فیل بھی کرے اور اس کو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھائے، اصل ایمان نام ہے اس چیز کا۔ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب یہاں میں یہ عرض کر دوں، بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہ اتنے مشکل کام کیسے کروں، حقیقت یہ ہے کہ جس کو ایمان کا کمال نصیب ہو جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شدت اور کمال حاصل ہو جائے، اس کے لیے نہ عمل صالح مشکل رہتا ہے، نہ تواصی بالحق مشکل رہتا ہے، نہ صبر کی تلقین مشکل رہتی ہے۔ واہ واہ۔ اور جس کو پہلے درجے میں کمزوری ہو اس کے لیے پھر نیکی بھی مشکل بن جائے گی، حق بات کی تلقین بھی اس کے لیے پہاڑ ہوگا، اور صبر کرنا اور صبر کی تلقین کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہوگا۔ تو اصل بنیاد ہے خسارے سے نکلنے کا ایمان، اور ایمان وہ بنیادی سہارا اور ہمارا ہیلپر ہے جو ہمیں عمل صالح پر بھی، حق بات اور صبر کی تلقین پر بھی ابھارتا ہے اور آسانی فراہم کرتا ہے۔ مفتی صاحب کی بات سننے سے تو یوں لگتا ہے کہ یہ مختصر صورت قرآن پاک کے جتنے بھی مضامین ہیں ان کا ایک انڈیکس ہے، اور جتنے بھی سوتے عملی فکری سطح پر ہمیں اس کی روشنی، منظر اور مظہر نظر آتے ہیں وہ وہیں سے پھوٹتے نظر آتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی کامیاب لوگوں کا تذکرہ اللہ پاک فرماتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان کا ذکر فرماتا ہے۔ ایمان کا تعلق ہے عقیدے کے ساتھ۔ اس کو میں اپنے ناظرین کو آسان انداز میں سمجھاؤں گا۔ جس طرح بغیر وضو کے نماز کی نیت کر کے ثواب کی توقع رکھنا یہ تباہی ہے، اسی طرح نبی پاک سے تعلق کے بغیر نیکیاں کر کے اور ان پہ گھمنڈ کرنا، کوئی نیکی کر رہے ہیں، یہ تباہی ہے۔ جب تک عقیدہ اعتقاد صحیح نہیں ہوتا کوئی چیز عمل صالح نہیں بنتی اور کچھ بنتا۔ اس پر میں بڑی اہم بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایمان اگر درست نہ ہو تو عمل صالح کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، عمل صالح ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں۔ ایمان ہوگا تو عمل صالح تو بات کی، کیونکہ ہمارے ہاں آج یہ بھی ایک فکر پائی جاتی ہے نا جی کہ بس یہ کام کر لیں۔ درخت لگے گا تو اس پر پھل ہوگا۔ ایمان درخت ہے، عمل صالح اس پہ لگنے والا پھل ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نالین شریفین عطا فرمائیں، فرمایا یہ دکھاتے جاؤ اور لوگوں میں اعلان کرو جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے۔ اب رسول اللہ علیہ السلام کی نالین شریفین لے کر جناب ابو ہریرہ گئے اور یہ اعلان کر رہے تھے۔ یہاں پر علماء نے ایک بات کی ہے، سرکار نے یہ نالین شریفین کیوں دی؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، سرکار نے فرمایا صرف کلمے سے جنت نہیں ملے گی، کلمہ پڑھنے کے بعد جس کو مجھ محمد عربی کریم کی نالین کا ادب بھی ہوگا اور نبی پاک سے منسوب چیزوں کا ادب ہوگا اسے جنت ملے گی۔ اور میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارا بڑا ایک سوکیانہ سا انداز ہوتا ہے، نہیں جی عقیدہ ہر کسی کو اپنا اپنا عمل دیکھنا چاہیے۔ بھائی جس میں عقیدہ ہی نہیں ہے اس کا عمل کیا دیکھنا ہے؟ جب قرآن کہتا ہے کہ پہلے عقیدہ ہے، اور پھر یہاں بڑی خوبصورت بات ہے، 4 باتوں کی آپ ترتیب دیکھیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، عاملوا الصالحات، نیک کام کیے، یہ ہے انفرادی کام۔ میں اگر ایماندار ہوں، نیک کام کرتا ہوں تو یہ میرا انفرادی کام ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے نبی کے نوکر صرف وہ نہیں ہوتے کہ روشنی ان تک محدود رہے، نبی پاک علیہ السلام کے نوکر وہ ہیں کہ خود نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات سے منور ہو کر دوسروں میں بھی نور تقسیم کرتے ہیں۔ اور ترتیب آپ دیکھیں، تواصوا بالحق، حق پر قائم بھی ہوں، دوسروں کو قائم رہنے کا کہیں، اور حق بات کہنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا تواصوا بالصبر،
حق بات کہو گے تو مشکلات آ سکتی ہیں۔ تم اس رسول اللہ کے امتی ہو جنہوں نے حق بات کہنے کی خاطر تمام انبیاء کرام کی اجتماعی تکالیف سے بھی زیادہ تنہا خود برداشت فرما کر صبر کا وہ مظاہرہ کیا کہ کائنات میں محمد عربی کریم کی ذات سے کائنات نے صبر سیکھا ہے اور تمام صابروں کے امام مصطفیٰ کریم ہے۔ اور ایک بات میں یہاں گزارش کروں گا، حق نہ کہنے کی وجہ سے بہت عذاب نازل ہوتا ہے، حق نہ کہنے کی وجہ سے تباہی آتی ہے۔ آج ہم کرونا سے دوچار ہیں، پوری دنیا دوچار ہے۔ اگر کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی آواز پر اقوام متحدہ اور پوری انسانی برادری آواز اٹھاتی تو آج ان کو لاک ڈاؤن کے عذاب سے نہ گزرنا پڑتا، وہ چیختے چلاتے رہے اور ہم چپ رہے۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم بہت اہم جو قرآن پاک کا سورہ، جو اپنے اعجاز اور ایجاز کے اعتبار سے، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، مضامین کے پیکج کے اعتبار سے، مختصر ترین الفاظ میں جامع ترین مضامین جس میں بیان ہوئے ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اور جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ اس میں جو عصر کی قسم ہے اس میں ایک سورہ نماز عصر بھی ہے، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی جس نے، امام فخر الدین رازی نے اس کو بیان کیا، اور اس نے آ کر عرض کی، اپنی عرضداشت پیش کی کہ مجھ سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا، اور اس کے ساتھ مفسرین نے اس کی جو حالت بیان کی ہے کہ وہ بہت کبیدہ خاطر، بہت پریشان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد جاری کرتے ہوئے جو جملہ آپ نے بعد میں عطا فرمایا میں تیری حالت دیکھ کر مجھے تو یوں لگا تھا کہ جیسے تیری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ عصر کی نماز جو بالعموم ہمارے اوقات میں ایسے مرحلے پہ آتی ہے کہ جب ہم بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں اور ہماری کوتاہی بعض اوقات اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اس عصر کا وقت جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تو اس کی اہمیت بھی مفسرین نے والعصر اس سے نکالی ہے۔ اور دوسرا جو اس صورت کا قرآن پاک میں بعض جگہوں پر چیزوں کو اجمالاً بیان ہوا ہے اور بعض جگہوں پر اس کی تفصیل ہے۔ سورہ عصر، اس کے اندر جن 4 امور کا، جس 4 نکاتی ایجنڈے کا بیان ہوا ہے اس کی بہت تفصیل ہم نے آیت البر میں گزشتہ ایام میں اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ جس میں ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے۔ تو قرآن پاک میں عقائد، معاملات، عبادات اور اخلاق، ان ساری چیزوں کو تفصیل کے ساتھ قرآن کے بعض حصوں سے لے کر بعض حصوں میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ عصر کے مضامین پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ میں یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ عصر ہے، اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اس کے بعد ہے تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر۔ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ کسی کو نصیحت اور وصیت کرنے سے پہلے خود اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ جو بندہ بات کر رہا ہے اس پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، اس کا اعتقاد، اس کا عمل اچھا ہو، تاکہ اس کی گفتگو کی وجہ سے اس کے دین سے لا تعلق ہونا کہیں دینی بات کو مجروح نہ کر دے۔ اور قرآن مجید نے یہ کہا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو خود نہیں کرتے ہو وہ دوسروں کو کیوں کہتے ہو؟ جب کسی مبلغ کا، کسی گفتگو کرنے والے کا اپنا کردار ٹھیک نہیں ہوگا، اپنے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو سب سے پہلے سرکار نے اپنا کردار رکھا تھا۔ دین کی بات کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو دیندار نظر آئیں، دین پر عمل کرتے ہوئے دکھائی دیں۔ اور تیسری بات قرآن مجید نے جہاں کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہارے فرائض میں یہ بات شامل ہے نیکی کا کہنا اور برائی سے رکنا، لیکن اس سب کچھ میں سب سے پہلے دین کی بات کرنے والے اور گفتگو کرنے والوں کو لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں جو رسول اللہ کا نائب ہے اس کی سیرت اور صورت پر نبی پاک کی سیرت اور صورت کا رنگ دکھائی دے۔ ہمیں اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے، اور جتنا گفتگو کرنے والا باعمل ہوگا اتنے اثر ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ
2 گھنٹے تقریر کرتے ہیں اور وہ اثر نہیں ہوتا. اور بعض باب درویش سے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بیٹا اس طرح کیا کرو, فوراً بات ویسے ہو جاتی ہے. مثلاً ہم بر صغیر پاک و ہند میں رہتے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ نے جو لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے, وہ کوئی 4 گھنٹے کے واعظ تو نہیں فرمائے. وہ لاکھوں لوگوں کو کلمہ اس طرح پڑھا دیا کہ وجود غریب نواز تصویر دین بن گیا تھا. واہ. رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت اور صورت کی. اور یہ جتنے صوفیاء ہیں, جتنے ہمارے اہل اللہ ہیں, جنہیں ہم اللہ کے ولی کہتے ہیں, وہ زبان سے بھی بات کرتے ہیں, لیکن ان کا کردار اس قدر خوشبو بانٹتا ہے کہ جو وہاں آتا ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی طرف آنے. مفتی صاحب, جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے آدمی تو اس کو عصر کا وقت ہی کیوں نظر آتا ہے؟ اچھا, ایسی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے کہ مرنے والے کو عصر کا ہی وقت نظر آتا ہے. ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت. مفتی صاحب, آپ کوئی اس کی صوفیانہ یا خطیبانہ توجیہ نکالیں. اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ حضرت علی کی نماز عصر یہ قضا ہوئی, اور پھر ایک سوال انہوں نے کہا کہ مسجد جو ہے مقامی, اس میں بندہ جاتا ہے تو پھر کہیں کوئی فساد تھوڑا بہت ہو بھی جاتا ہے. مفتی محمد فاروق القادری صاحب کے تشریف فرما ہوتے ہوئے جی میں کوئی صوفیوں والی بات کرنے کی تو پوزیشن میں نہیں ہوں اتنے بڑے صوفی کے سامنے, لیکن ایک گزارش میں کروں گا. جو مولا کائنات کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے نا, ان سے گزارش ہے کہ اس میں لفظ قضا نہ بولیں. واہ 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 واہ. قضا میں تو پھر کوئی غفلت ہو سکتی ہے. واری تیری مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. میں حیران ہوں کہ یہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کشتہ ادب و عشق. سبحان اللہ. کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. اور ڈاکٹر صاحب, یہ بعض دفعہ نا بندہ تنہائی میں یہ شعر پڑھے, ہم نے لوگوں کو نوٹ وارتے ہو تو دیکھا ہے, لیکن نماز وارنا, واہ واہ. اور نماز بھی عصر, اور آگے خود کہتے ہیں وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی, اور آگے کا شعر بھی پڑھ دیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. پھر سیدنا صدیق اکبر دیکھیں وہ جان وارتے ہیں, مولا کائنات دیکھیں نماز وارتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جان, نماز ہر شے سے زیادہ قیمتی چیز ہے نبی پاک کا آرام. تو مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نبی پاک علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہیں, اور انہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام پر نماز واری. تو مزاج مولا مرتضیٰ بتا رہا ہے کہ بھئی نماز بعد میں ہے, نبی پہلے ہے. واہ. نماز نبی پر قربان کی جا سکتی ہے, نبی کا ادب نہیں قربان کیا جا سکتا. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے جو ان کے لیے دعا فرمائی تھی وہ بھی تو یہی تھی کہ یا اللہ علی تجھے بھی خوش کر رہا تھا, مجھے بھی خوش کر رہا تھا. واہ. اب یہ نماز کے وارنے پر خدا بھی خوش ہے, مصطفیٰ بھی خوش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو نماز سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم اور اہمیت کا احساس ہو, اللہ بھی ان سے خوش ہوتا ہے اور رسول بھی ان سے خوش ہوتے ہیں. اچھا, ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں, وہ نماز میں ہوتے ہوئے بھی مصطفیٰ کریم کے ادب کا خیال رکھتے تھے. اور خود قرآن مجید نے کہا ہے کہ جب تمہیں اللہ کا رسول بلائے تو تم آ جاؤ. ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے, سرکار نے بلایا, انہوں نے آنے میں لیٹ کر دی. فرمایا کیوں لیٹ ہوئے؟ عرض کیا کہ 2 رکعتیں پڑھ چکا تھا, 2 باقی تھی, وہ پڑھ کے آ گئے ہوں. فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ رسول بلائے تو فوراً آ جاؤ. تو مولا کائنات نے نماز واری ہے, اور میرے پاک نبی نے اپنے پاک علی کے لیے سورج کو لوٹا کر کے ایک اور اشارہ دیا ہے کہ غلاموں کو نماز وارنا آتا ہے تو مصطفیٰ کو انہیں ادا کروانا بھی آتا ہے. تو اس سے یہ سبق بھی ہے, وارنا یہ بھی عشق ہے, اور عشق کی علامت یہ بھی ہے کہ بندہ نماز پابندی سے پڑھے. آج بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارا وہ جو ایک کلچر تھا مجالس کا وہ بدل گیا, اور بات کہنے اور سننے کا اور دل سے کہنے کا اور دل میں اتارنے کا, اس سے ہم محروم ہو گئے, جس کے سبب ہماری زندگی میں بہت سی ویرانیاں آئیں. آج کی صورت جو ہے اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کو ہم دیکھیں, پڑھیں, اور پھر جو زندگی کے فائدہ مند پہلو ہیں, شعبے ہیں, وہ کیا ہیں, اور ہم جن چیزوں کی طرف جا رہے ہیں وہ کیا ہیں. ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور رمضان المبارک کے یہ بالکل آخری ایام ہیں,
اور جو خاص بات ان ایام کی وہ یہ ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر اس کے حوالے سے، جیسے ہم نے کل بھی بات کی، اس کا ضرور اہتمام کریں نماز عید سے قبل، اور اس کی جو مقدار 2.25 کلو گندم اور 150 روپیہ اس کی قیمت جو ہے وہ کل ہم نے بیان کی تھی، اس کو ضرور، اور یہ حصہ ہے لوگوں کو، محروم لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا۔ اور اس کے ساتھ ہم جیسا کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ نے بھی تاکید کی ہے کرونا کے حوالے سے کہ کھلے میدان میں عید کا اہتمام کریں۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم از خود عیدگاہ کے لیے کھلے میدان کا اہتمام فرماتے تھے، اور جاتے ہوئے اور آتے ہوئے بلند آواز میں تکبیرات، اس کا اہتمام، تکبیرات کو اپنے ان دنوں کے معمولات اس کا حصہ بنائیں، یہ بہت زیادہ خیر و برکت کا باعث ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں اپنے علماء کا جنہوں نے آج کے موضوع کے حوالے سے نہایت مفید باتیں ہمیں بتائیں۔ آج کا وظیفہ دل کی تنگی دور کرنے کا عمل، جو فرض نماز کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ 41 بار یا رحیمو پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی تنگی کو دور کرتا ہے اور اس کو عبادت کا ذوق عطا کرتا ہے۔ میں شکریہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ محمد عاصم علی جماعتی۔ ایک نگاہ میں جلال، ایک نگاہ میں جمال، منزل طور پر بھی تو، مسند عرش پر بھی تو، عجز و نیاز بندگی تیری نوازشوں سے ہے، حاکم ہر دعا بھی تو، بارگاہ اثر بھی تو، پردہ شب میں ہے نہاد، نور سحر میں ہے عیاں، آپ ہی پردہ دار بے، آپ ہی پردہ در بھی تو، تیرا عروج سرمدے، تیرا بیان زندگی، رفعت لا مکان بھی تو، عظمت بامدر بھی تو، بندہ تیرا نثار ہے، ذات و صفات
بندہ تیرا نثار ہے، ذات و صفات پر تیرے قلب صبا تو ہے تو، جان دل و جگر بھی تو، منزل طور پر بھی تو، مسند عرش پر بھی تو، منزل طور پر بھی تو، مسند عرش پر